بکا پاتی ہے زہرا شبیر سے تاریخ یہ فرماتی ہے زہرا اب ان کے حقوق ہم سے ادا ہوتے ہیں بیٹا قربان میں ان کے جو تمہیں روتے ہیں بیٹا یہ بزم ہے وہ بزم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد کے قاسم گل گوں قبا گرا گھوڑے سے جب کے قاسم گل گوں قبا گرا پڑ گیا نبیرائے مشکل کشا گرا سب در جری بہادر و شیر وغا گرا خون میں نہا کے لاتے دل مجتبی گرا خون میں نہا کے لاتے دل مجتبی گرا گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بہام ہوا زخمی پراہ نرگائے فوج ستام ہوا زخمی پراہ نرگائے فوج ستام ہوا کسی نے پشت پہ نیزے کو تان کے سنان ظلم کلیجے میں آن کے کوئی تبر لگا گیا مظلوم جان کے کسی کا چل گیا سر پہ جوان کے کسی کا چل گیا سر پہ جوان کے پہلو بھی دونوں ہاتھ بھی یکسر فگار تھے دولہا کا ایک جسم تھا ہر بے ہزار تھے کا ایک جسم تھا ہر بے ہزار تھے کو دی صدا کے چچا جانا یہ خادم ہوا حضور پہ قربان آئیے دنیا میں کوئی دم کا ہوں مہمان آئیے سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئیے سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئیے جلال پہنچتے دوپہر کر لیے ہوئے
ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے حسین لاش پہ جس دم بچشم نم ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن کا دم سر اپنا پیٹ کر یہ پکار شاہ عاصم اٹھو کے آتے ہیں ملنے کو تم سے ہم عاصم اٹھو کے آتے ہیں ملنے کو تم سے ہم موڑو نہ آنکھ فاطمہ کے نور عین سے باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے بولتے کہ موت نے تھا بے خبر کیا سیدھی نہ آنکھ کی نہ منہ اپنا ادھر کیا ہچکی کے درد نے تو جگر کیا بس مسکرا کے باغے جہاں سے سفر کیا مسکرا کے باغے جہاں سے سفر کیا حضرت چلے اٹھا کے تنے پاش پاش کو کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو قتل سے لاش آنے کی صورت کہوں میں کیا چادر لپیٹ دی تھی کہ آزاد تھے سب جدا قطرے لہو کے خواب پہ گرتے تھے جا بجا گردن ڈھلی ہوئی تھی لٹکتے تھے دستوں پا گردن ڈھلی ہوئی تھی لٹکتے تھے دستوں پا عباس روتے آتی تھی اور سر پہ ہاتھ تھا زخمی فراز بھی دولہا کے لاشے کے ساتھ تھا فراز بھی دولہا کے لاشے کے ساتھ تھا نزدیک رہ گیا جو درے خیمہ حرام اکبر وہاں سے بڑھ گئے آگے بچشم نام دیوری پہ راہ تکتی تھی زینب اسیر غم پوچھا کہ روتے آئے ہو کیوں کیا ہوا ستم عرض سوئے خلد حسن کا پسر گیا شب کو جسے بنایا تھا دولہا وہ چل بسا شب کو جسے بنایا تھا دولہا وہ چل بسا پڑ گیا کہ آئی ہے قاسم
قاسم کی سواری روتی صف ماتم سے اٹھی بیبیاں ساری سر پیٹ کے فضا درے خیمہ سے پکاری سر پیٹ کے فضا درے خیمہ سے پکاری ماں ننگے سر گری جسد پاش پاش پر ماتم کا شور پڑ گیا دولہا کی لاش پر ماتم کا شور پڑ گیا دولہا کی لاش پر گھوڑے سے جگ کے قاسم گل گل کبا صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد پیغمبر ہستی کا چمن کہتے ہیں اس نے پیغمبر ہستی کا چمن کہتے ہیں اوج تطہیر کے سورج کی کرن کہتے ہیں اوج تطہیر کے سورج کی کرن کہتے ہیں امن عالم جسے تعظیم کا معیار کہے امن عالم جسے تعظیم کا معیار کہے ہم اسے نطق امامت میں حسن کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا فضله ودليل على عظمته الذي لا يتغير بحال ولا يتبدل بالأحوال ولا تبديل الليالي والأيام ولا يغيره الضياء والظلام المعروف من غير رؤية وخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم جل شرائف صلواتک ونوامی برکاتک علی محمد عبدک ورسولک والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد تمام طور پر ستائش تمام طور تعریفیں اس خالق عالم کے لیے کہ جسے کسی کی تعریف کی کسی کی حمد کی کسی کی عبادتوں کی ضرورت نہیں، لیکن
وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی حمد کریں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا ذکر کریں، چاہتا ہے کہ لوگ اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ وہ تعلق ہے جو بندے اور خدا کے مابین مضبوط تعلق ہے۔ حمد کرنا، جب اس کی حمد کی جاتی ہے تو انسان حمد کے ان جملوں سے خدا سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ اس کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر معرفت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں، اور جتنا وہ اسے یاد کرتا ہے اس کے عرفان میں اضافہ ہوتا ہے یقیناً۔ اور یہ اس پروردگار عالم کا احسان ہے کہ وہ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی حمد کریں، اس کا ذکر کریں، اگرچہ وہ نہ محتاج حمد ہے نہ محتاج عبادت۔ ہم جیسے بندوں جنہیں عرفان بھی صحیح بندوں ہیں ان کی تعریف اس کی عزت میں، جبکہ وہ صاحبان عرفان جن کے الفاظ قیامت تک کے لیے راستہ دکھا دیں، منزل ابدیت میں جس طرح الہ و زاری کے ساتھ اس کی معرفت کو بیان کرتے ہیں، کسی کی تعریف اس کی عزت میں اضافہ نہیں کرتی، لیکن یہ تعریف بندے اور خدا کے مابین اس تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر اس نے ہم کی اس منزل میں بھی ہمیں ایسے رہبر عطا کیے کہ اگر یہ کہیں یقیناً یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اس سے اس طرح واپس نہ لیں۔ ہم حمد کے ان جملوں کو ایک لمحے کے لیے اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آل محمد نے انسان کو کوہ طور عطا کر دیا۔ کوہ طور تھا جہاں حضرت موسیٰ نے تجلی کا التجا کی تھی کہ پروردگاری تیری تجلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے آل محمد کی صورت میں وہ کوہ طور عطا کیا کہ جب بھی الفاظ آل محمد کو دہرائیں گے، جب بھی ہم ان کا ذکر کریں گے، ہم اس منزل پہ آ جائیں گے جو قرب الہی کی منزل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا من اسمہ دوا، اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے، و ذکر شفا، اور جس کا ذکر شفا ہے، و طاعت اور جس کی اطاعت بے نیازی عطا کرتی ہے۔ یا اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے مولا مومنین ارشاد فرمائیں یا سریع رضا، اے سب سے جلد راضی ہو جائے، لمن لا یملک الا الدعاء، اسے بخش دے جس کا دعا کرنے کی سوا بس نہیں۔ کیسی عطا ہے اس پروردگار عالم کی، کیسا کرم ہے اس پر عزت کا کہ اس نے دعا کو ایسا وسیلہ بنا دیا جو خدا اور بندے کو قریب کر دیتا۔ یقیناً مصیبت کے وہ لمحے جس میں ہمیں کوئی سہارا نظر نہیں آتا، ان لمحوں کو پروردگار عالم نے ایک ایسی دولت بنا دیا کہ انسان خود محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا سے بہت زیادہ قریب ہے۔ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں، وہ ہم سے قریب ہے لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ لیکن جس وقت ہم مصیبت کے عالم میں اسے پکارتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اب سے اپنے بہت قریب پا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہزاروں لوگوں پر ہزاروں سلام، جن کی زبان معرفت سے نکلے ہوئے ہر جملے، جن کے اٹھتے ہوئے ہر قدم نے انسان کو خدا سے قریب کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا یہ فرش شہزادہ قاسم سے منسوب ہے۔ شہزادہ قاسم بھی علیہ السلام میدان کربلا میں جنہیں چن کر لائے ہیں، نگاہ حسین کے چنے ہوئے منتخب ترین، یا نگاہ قدرت کے منتخب کیے لوگ ہیں۔ ایک فرد ایسا ہے کہ جن کا موت ہو جائے خصوصاً یہ فرش منسوب ہے شہزادہ قاسم سے۔ جب شہزادہ قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے تو یقیناً شہزادہ قاسم میدان کربلا میں نیابت کر رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی۔ آل محمد مولا مومنین کا یہ کہنا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے ایسا بیٹا دے جو میدان کربلا دے جائے۔ امام حسین امام حسن مجتبیٰ امام حسن کے بازو پہ آخری وقت میں تعویذ باندھتے ہیں اور یہ کہہ کے کہ جب کوئی مشکل وقت ہو تو اسے کھول دیتے ہیں۔ تو پلٹ کر امام حسن مجتبیٰ کی زندگی دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے مشکل ترین وقت ہے جو امام حسن مجتبیٰ
مشکل ترین. یہ یقیناً یہ ان کی عصمتیں ہیں جنہوں نے تلوار نہیں اٹھائی لیکن قلم سیدھی تلوار سر قلم کرتی. لیکن امام حسن مجتبیٰ نے اپنے قلم سے وہ کام لیا ہے کہ علی کے لال نے کیا کام شاندار کیا. قلم کو ایسے تراشا کہ ذوالفقار کی جس شرائط کی ایک ایک شرط، یعنی جو امام حسن مجتبیٰ اور معاویہ کے درمیان جو صلح ہوئی تھی اس کی ایک ایک شرط ایسی ہے کہ جس سے شرط کی گئی ہے اس کے اجداد کی بھی حرکتوں کو بے نقاب کیا ہے اور اس کے آنے والوں کو بھی رسوا کیا ہے. رسوائی امام حسن مجتبیٰ نے اس صلح کی صورت میں ہمیشہ کے لیے اس کو مقدر ہو. وہ صلح جس کے لیے جب مولا مومنین کی شہادت ہوئی، اور یہ شہادت ہم تاریخ میں قاتل کے طور پر ابن ملجم کا نام دیتے ہیں، لیکن ابن ملجم کو کس نے اس کام کے لیے مقرر کیا وہ پردہ راز میں. اب جب اس کرنے والے نے یہ سمجھا کہ میں نے اپنے طور پر اپنی تمام راہیں استوار کر لی ہیں. ایک یہ کہ صفین کا مارکہ، پھر تحکیم، یعنی جس وقت تحکیم امیر المومنین کی انتہائی مظلومیت ہے، اس صاحب ذوالفقار اتنا مجبور کر دیا جائے کہ تحکیم کے سلسلے میں جس طرح امیر المومنین پر ظلم کیا گیا ہے. اور جب وہ تحکیم کا واقعہ ہوا اور معاویہ نے سمجھا کہ میں نے اپنی خلافت اسلامیہ کے لیے اپنی راہوں کو مضبوط کر لیا ہے، اس وقت میں اب ضروری تھا کہ کوئی ایسا اقدام ہو. امام حسن مجتبیٰ جانتے تھے کہ آپ کا سابقہ کن لوگوں سے کوئی کہ انہوں نے امیر المومنین پہ جمل، صفین اور غیبہ اس طرح مسلط کر دی تھی کہ مولا مومنین کو اپنی زمانہ خلافت میں وقت نہیں ملا کہ آپ وہ سب کچھ لوگوں تک اس طرح پھیلائیں. تو یقیناً ان ذات کا معجزہ ہے کہ آج نہج البلاغہ ہمارے سامنے، اور مولا مومنین کے سارے خطبے نہج البلاغہ میں نہیں، آپ کے خطبات بہار العلماء میں بہت سے ایسے ہیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں. تو یہ تو یقیناً ان کا معجزہ ہے جن کی زبانوں کو جنبش ہوتی تھی تو ان کا بے ذخار مجھے لیتا تھا جو ہاتھ بارگاہ رب میں بلند کرتے تھے تو قیامت تک کے لیے بندوں کو خدا تک پہنچنے کا راستہ ملتا تھا. جب مولا مومنین کی شہادت ہوئی اور امام حسن مجتبیٰ نے خطبہ دیا ہے امیر مومنین کی دفن کے بعد، اور پھر خطبہ جس میں آپ نے اپنے بابا کے فضائل کو بیان کیا ہے، ان کی وصیت کو بیان کیا ہے، اور جب اس خطبے کے آخر میں کہا کہ ایھا الناس، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتے وہ جان لے کہ میں حسن ابن علی ہوں، میں فرزند رسول اکرم ہوں، بشیر و نذیر کا فرزند ہوں، اس کا فرزند ہوں جو اللہ کی طرف بلانے والا سراج منیر. اور اے لوگوں یہ جان لو کہ نیکی ہم اہل بیت کی محبت کا نام ہے. اور پھر امام حسن مجتبیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ بیعت لی ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کہا کہ آپ کی بیعت کر رہے ہیں کتاب خدا اور سنت رسول پر. ایک دفعہ جب قیس بن سعد نے کہا کہ کتاب خدا، سنت رسول اور آپ کے دشمنوں سے جنگ کی، آپ نے فرمایا کہ بس کتاب خدا اور سنت رسول کے الفاظ کافی ہیں. جب کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے میری بیعت ہے تو میری جنگ تمہاری جنگ ہو اور میری صلح تمہاری صلح. وہاں نے کتنا راستے کو آسان کیا ہے. ہم اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے جو امام حسن مجتبیٰ نے جب 40,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے، اور وہ وقت بھی آیا کہ آپ نے جنگ کے لیے، اور معاویہ نے اس جنگ کو مسلط کرنا چاہا. تو جب معاویہ کو یہ معلوم ہوا کہ تحکیم کے بعد بھی خلافت اسلامیہ میں ابھی لوگ آل محمد کی طرف متوجہ ہیں، تو اس نے ایک ایسی شاطرانہ چال چلی، ایک ایسی چال چلی کہ جس کو ہم تاریخ میں صلح امام حسن مجتبیٰ کے نام سے. صلح کیا تھی کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو سادہ کاغذ بھیج رہا ہوں، ہر شرط جو آپ کریں گے آپ مجھے منظور. اس کے بعد اگر امام صلح نہ کرتے تو یہ تعلیمات اسلامی کے بھی خلاف تھا. اور امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی شرائط مقرر کی اس لیے کہ کتاب خدا اور سنت رسول پہ عمل کرنا. یہ پہلی ہی شرط اس بات کی تصدیق تھی
کہ جو شرط کو مان رہا ہے وہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل نہیں کر رہا، ورنہ اس شرط کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل ہوگا۔ پھر یہ کہ معاویہ کو اپنے بعد حق کے نامزدگی نہیں ہوگا، ولی عہدی کا حق نہیں ہوگا۔ یہ دوسری شرط تھی جس نے ثابت کیا کہ تمہیں اہل سمجھ کر نہیں دی جا رہی، یہ مجبوری وقت ہے کہ تمہیں حکومت دی جا رہی، اس کو حق نامزدگی نہیں ہوگا، ولی عہدی کا حق نہیں ہوگا، وہ کسی کو اپنے بعد نامزد نہیں کر سکتا، یعنی وہ خلیفہ نہیں ہے، فقط اس وقت کی مجبوری ہے کہ اس کو اپنے بعد حق نامزدگی نہیں ہوگا، ولی عہدی کا حق نہیں ہوگا۔ پھر امام نے کہا کہ عراق اور یمن بالخصوص تمام ملتیں اگر عراق اور یمن کے شیعوں کے لیے امن و امان ہوگا۔ پھر آپ نے اپنی شرط میں کہا کہ خانوادہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کوئی اذیت نہیں دی جائے گی۔ اس شرط کے بعد آپ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ کے زمانہ نہیں، کربلا تو ایک انتہا کا نام ہے، امام حسن مجتبیٰ کے زمانہ دیکھیے کتنی اذیت ہے جو آپ کو مسلسل ہے، کتنی تکلیف ہے جو امام حسن مجتبیٰ نے اس وقت میں برداشت کی ہے جس کو وہ صلح کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ امام حسن نے یہ شرط پر کی تھی اور حسن کہا تھا کہ کوفے کا بیت المال امام حسن مجتبیٰ کے اختیار میں رہے گا، حکومت سالانہ 10 لاکھ درہم ادا کرے گی، لیکن کوئی ایک شرط بھی ایسی نہیں تھی کہ جسے اس نے پورا کیا۔ اور یہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب اس صلح کے بعد وہ چلا تو اس نے کہا کہ اپنے لشکر کو مخاطب کر کے یہ صلح میرے پیروں کے نیچے، جس سے اس کا مقصد ہی صرف حکومت کا حصول تھا۔ اور امام حسن مجتبیٰ کے زمانہ وہ سخت ترین زمانہ تھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے آپ نے جو تکالیف برداشت کی، اس طرح آپ کو اذیتیں دی گئی ہیں۔ جو معاویہ کے عمال تھے وہ امام سے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور خود جو لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے امیر المومنین امام علیہ السلام کے زمانہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کی فوج میں جو لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں، یہ جو مخالف ہے وہ تو مخالف ہے، جو ساتھ موجود ہیں وہ بھی امام کو اذیت دینے والوں میں سے تھے۔ آپ کا ساتھ دینے والوں میں سے بہت سے ایسے تھے جو آپ کی ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ وہ دراصل انہی کے لیے کام کر رہے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ بھی جانتے تھے کہ جس وقت آپ نے ارادہ جنگ کیا تھا اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ دینے کو تیار تھے، ان سرداروں کے نام معاویہ نے خطوط بھیجے اور کثیر رقم دینے کا وعدہ کیا اور عہدہ و انعام دینے کا وعدہ کیا، اور یہ کہا کہ میرا ساتھ دو، اور انہوں نے یہ لکھ کے بھیجا کہ ہم حسن مجتبیٰ کو تمہارے حوالے کر دیں، اور معاویہ نے وہ سارے خطوط امام حسن مجتبیٰ کے پاس بھیجے۔ کتنی بےکسی، کتنی بے بسی کا اختیار میں آسمان و زمین ہے، لیکن اس صبر کی منزل ہے کہ امام ان لوگوں کی بے وفائی اور بد عہدی کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جیسے امیر المومنین کو ابن ملجم کا نام ملتا ہے قاتل کے لیے، اسی طرح امام حسن مجتبیٰ جوزہ بنت اشعث کا نام تھی جو آپ کی زوجہ تھی، اس کو زہر دیا، یہ تاریخ میں تھا۔ لیکن وہ زہر کہاں سے آ رہا تھا جو آل محمد کو اذیت دینے کے لیے بھیجا گیا؟ جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی 50 ہجری اور 60 ہجری ہے معاویہ کا قتل سے جانا، یہ 10 سال کا عرصہ خود امام حسین علیہ السلام نے انتہائی صبر کے ساتھ کہ آپ صلح امام حسن مجتبیٰ کی حاصل، اور جب وہ بدترین زمانہ دنیا سے گیا ہے تب امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا۔ یہ آپ کا پہلا قدم تھا، یہ وہ کربلا کی جس کی تیاریاں خاندان آل محمد میں اس وقت سے تھیں جب میدان کربلا کے بہت سے شہید دنیا میں آئے بھی تھے۔ خود جناب قاسم کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے آخری وقت میں ایک تعویذ باندھا اور کہا کہ جب کوئی مشکل وقت ہو تو اس تعویذ کو کھول دیں۔ روایت نے لکھا میدان کربلا میں جب عقبہ کی قربانیاں پیش ہونے لگی تو ایک مرتبہ شہزادہ قاسم ماں کے خیمے میں آئے، آنکھوں میں آنسو، ہمارے گرامی ہمیں اجازت کارزار نہیں ملتی، ماں آگے بڑھی، ہمارا سلام اس ماں پر جس کی منزلت اتنی بلند ہے، خاندان اہل بیت سے نہیں ہے، لیکن ایمان اور یقین کی اس بلند منزل پر ہے کہ ایک مرتبہ بیٹے سے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھولو۔ ہمارے بابا نے کہا تھا جب کوئی مشکل وقت ہو تو اس تعویذ کو کھول دیتے،
ہر ماں جانتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو تعویذ پہناتی ہے آیت الہی کے تو حفاظت کے لیے. وہ ماں جس پر ہمارے لاکھوں سلام کی جو جانتی ہے کہ قاسم کے بازو پہ موت کا پروانہ بنا ہوا ہے، وہ موت جس پہ خود ایک ماں کے لیے اپنا قربان ہو جانا آسان ہے، اولاد کو قربان کر دینا ایک انتہائی عظیم میں فرمان لاکھوں سلام. بات کس منزل پر ہے کہ قاسم کا بنا ہوا تعویذ کھولا اور کہا کہ حضرت قاسم وہ تعویذ لیے ہوا ہے. تو ایک خط تھا امام حسن مجتبیٰ کا کہ جب حسین درگاہ آدھا میں گر جائے قاسم کو میری جانب سے میری نعمت میں قربان ہونے کے لیے بھیج دینا. امام حسین نے یہ خط دیکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور پھر شہزادہ قاسم کی جانب دیکھا، پیشانی کو بوسہ دیا. شہزادہ قاسم جن کے لیے روایتوں میں لکھا ہے، خود مولانا نقل صاحب پڑھتے تھے کہ 13 اور 14 برس کے درمیان ہوتے ہیں، اور اس وقت وطن سے چلے ہیں. تو یہ انہی کے جملے ہیں کہ بڑوں کے لیے علیحدہ گھوڑے مخصوص سے بچے ماؤں کی محفلوں میں بیٹھ کے آئے اور قاسم ان بچوں میں شامل. یہ اور بات ہے کہ میدان کربلا کا دولہا کہہ کے یاد کیا جاتا ہے. فرمانے اس وقت شہزادہ قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہتھیار لگائے ہیں، خود تیار کیا ہے. شہزادہ قاسم آیت اللہ شستری لکھتے ہیں کہ وہ چند مقامات جو انہوں نے لکھے ہیں کہ جس پہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گریہ کیا ہے. اس میں سے ایک مقام شہزادہ قاسم کی رخصت بھی ہے، جس وقت امام شہزادہ قاسم کو گلے لگا کے روئے. رخصت آخر کے لیے خیمگاہ میں آئے، خیمے میں کونا برپا. حضرت قاسم کے آج تک جن کے نام کی مہندی اٹھائی جاتی ہے خود عراق پہ مہندی اٹھتی. امام حسین سلام نے شہزادہ قاسم کا عقد فاطمہ کبریٰ سے کیا، اپنی کلیجے کے لیے ایک داغ اور منتخب کیا. امام شہزادہ قاسم نے رخصت آخر کے لیے خیمگاہ میں آئے ہیں تو کوہرام برپا تھا. یادگار حسن، الوداع، الفراق. اور جب شہزادہ قاسم رخصت ہو کے چلے ہیں، ماں نے پیشانی کو بوسہ رخصت کیا. امام حسین السلام نے گلے سے لگایا. حضرت ابوالفضل عباس، حضرت علی اکبر شہزادہ قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں گئے، ذوالفقار کو نکالا، رجس پڑھا اور رجس پڑھ کر جب حملہ کیا. لکھا ہے کہ یہ قیادت حسینی بنی ہاشم کے خون کا معجزہ تھا کہ کمسن بچوں پہ بھی جب تک عرب کے قاعدے کے مطابق ایک کے مقابلے میں ایک آیا ہے قابو نہیں پایا جا سکتا. شہزادہ قاسم جب میدان جنگ میں آئے، قاتل نے لکھا ہے ارزق شامی جو نامی گرامی مہربانی اس سے کہا، اور جب اس نے اپنی حقیقت اور توہین سمجھی کہ میں ایک کمسن بچے کے مقابلے پہ جاؤں، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. شہزادہ قاسم نے تحت کیا. دوسرا بیٹا ہے، یہاں تک کہ 4 بیٹے تحت ہونے کے بعد ارزق شامی آیا. اور امام حضرت قاسم نے امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت کے تیور ظاہر ہو رہے ہیں. جس نے تلوار نہیں اٹھائی اس کا 14 سال کا کمسن فرزند اپنے بابا کی شجاعت کے معجزے دکھلا رہا ہے. اور جس وقت ارزق شامی کو فرنان کیا تو ایک مرتبہ فوج میں کھلبلی مچ گئی. انہیں کمسن مت سمجھو، یہ بنی ہاشم ہے، ان کی شجاعت خون کے بدلے ان کی رگوں میں شجاعت دوڑ رہی ہے. مل کر حملہ کیا، اور جب مل کر حملہ کیا تو شہزادہ قاسم وقت آیا کہ آپ گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں اور آپ نے آواز دی آما، چچا جان جلدی خبر لیجیے. حضرت عباس، حضرت علی اکبر میدان کی طرف بھاگے. ایک خیال کہ شہزادہ قاسم کی کمسنی بھی نظر میں ہے، اور جس وقت اس محبت کے عالم میں بھاگے اور فوج گھوڑوں کی باغیں اٹھا کے ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھ کے بھاگی. میدان کربلا میں ہر شہید کا لاشا پامال ہوا، لیکن قاسم میدان کربلا کی وہ شہید ہے جس کی لاش زندگی میں پامال ہو گئی. امام جس وقت لاشا قاسم پہ آئے ہیں
लाश के बिखरे हुए टुकड़े थे। इधर आपने अपनी आबा को उतारा, कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा कर रहे हैं। इमाम हज़रत अब्बास और हज़रत अली अकबर को सबने सब कर रहे हैं। जहाँ उस लाश की ये हालत देख के अब्बास के चेहरे का रंग बदला जा रहा है, वहाँ इमाम ने लाश के टुकड़ों को समेटा, फिर इस लाश को मैदान करबला की वो लाश की जिसकी मजलूमियत, जिसकी गुर्बत, जिसकी मुसीबत पर होने के लिए ये काफ़ी है कि हर लाश उठा कर लाई गई है, लाश कासिम समेट कर लाई गई है। लाश की सूरत में नहीं थी, एक गठरी की सूरत में थी। और जिस वक्त उस गठरी को लेके खैमगाह के करीब आए हैं, फरवा भी इंतजार कर रही है। बड़े कमसीन बच्चों की लाशें आई। सुबह से हर माँ सफ़े मातम पे अपने बच्चों का इंतजार कर रही होती थी, लेकिन मैं फरवा मुस्तरिब अब तक किसी के आने में इतनी देर नहीं हुई। कासिम के आने में बहुत देर हो गई, अब तक कोई लाश इतनी देर में नहीं आई। कासिम के आने में बहुत देर हो गई। माँ क्या जाने बीवी, हर लाश उठा के लाई गई है, लाश कासिम चुन के लाई जा रही है। और जिस वक्त शहजादा कासिम की लाश आई, वो गठरी लिए हुए, लाखों सलाम हो इमाम मज़लूम। इमाम खैमगाह में दाखिल हुए। वो माँ जो इंतज़ार कर रही है कि जब बच्चे के आने में देर होती है तो माँ बार बार दरवाजे पे जाती है, बड़ी देर करती है। हम जानते हैं हमारे दरवाजे पे जाने से बच्चे का रास्ता कम नहीं होता। ये फितरत है कि माँ की निगाहें बार बार दरवाजे की जानी पड़ती है। अरे उम्मे फरवा ने भी बड़ा इंतजार किया है, कासिम बड़ी देर कर दी। इमाम उस गठरी को लिए हुए खैमे में दाखिल हुए, सफ़े मातम पे गठरी को रखा। अरे माँ नंगे सर गिरी जसदे पाश पर, मातम का शोर पड़ गया दूल्हा की लाश पर। लाश के टुकड़े, बीवियों के बैन, उम्मे फरवा की बेकसी। हर बच्चे की लाश जब लाई गई है तो माँ ने, अगर बच्चे में दम बाकी है तो आखिरी वक्त में माथे की, अगर बच्चा जाबल में तो आखिरी वक्त में माँ ने होठों से कहा लगाए। बच्चे के चेहरे पे प्यार किया है, उसके सीने पे सर रखा है, उसके हाथों को चूमा है। मैं फरवा ने लाश देखी, कासिम कहाँ प्यार करूं, हे मेरे लाल कहाँ चूमूं, हे मेरे लाल लाश तो टुकड़ों में बन गई है। उम्मे फरवा की बेकसी, उम्मे फरवा की कुर्बान, उम्मे फरवा कासिम की लाश एक ऐसा मुसीबत, एक ऐसी मसाइब है कि शहज़ादा कासिम तारीख का वाहिद शहीद है कि जब किसी के घर में शादी होती है तो लोग हमारी बात के लिए जाते हैं। खुदा न करे किसी के घर में मौत होती है तो लोग पुरसे के लिए जाते हैं। ये वो माँ है कि जिसका आग भी रात, किसके बच्चे का आग भी रात को हुआ है, पामाल लाशा भी रखा हुआ है। दुनिया की वाहिद माँ है कि जिसको जब पुरसा दिया जाता है तो मेहंदी की तालियां हाथों में होती है, मेहंदी नज़र की जाती है और अजीब परवरदिगार आलम की मसला है। अरे सबसे ज्यादा मन्नत बीवी आपके बच्चे की इस मेहंदी में आती है। शहजादी हमारा पुरसा कबूल कीजिए। हाय कासिम, हाय दूल्हा। कासिम की मालो वो आई, करबला वाले दूल्हा की मेहंदी, बोली कासिम की मालो करबला वाले दूल्हा
کے آج ارمان نکلے حسن کے لے کے آتے ہیں بھائی دلہن کے کربلا والے دولہا کی میں آتے ہیں بھائی دلہن کے کربلا والے دولہا کی مہندی یہ سنا کر وہ آلے ابا کو لگی تسلیم کرنے خدا کو پھر کہا یوں ہر ایک اقربا کو کربلا والے دولہا کی نیند کی تاب آخر نہ لائے سو رہے دونوں مسلم کے جائے بھائی مسلم نہ کیوں لے کے آئے کربلا والے دولہا کی میں بھائی مسلم نہ کیوں لے کے آئے کربلا والے دولہا کی میں خوب شادی سے رس آئی خون سے تر ہے کنگنا کلائی دھوم سے موت خیمے میں لائی کربلا والے دولہا کی مہندی ہاتھوں پر شہریت ڈالے عباس و اکبر سنبھالا رہے ہیں صبر مان والے رہے ہیں صبر مان والے کربلا والے دولہا کی مہندی میرے خالق نے مجھ کو دکھائی کربلا والے دولہا کی مہندی حسین ہائے قاسم ہائے خدا ہائے قاسم ہائے خدا ہائے قاسم ہائے خدا ہائے قاسم ہائے خدا آئے ہیں ہمیں بیٹا اٹھو اٹھو ہم لینے آئے ہیں تمہیں بیٹا اٹھو 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 زمین گرم سے بیٹا اٹھو 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 زمین گرم سے بیٹا اٹھو اٹھو ہم لینے آئے ہیں تمہیں بیٹا اٹھو اٹھو پہنچے حسین قاسم بے کسی لاش پر دیکھا وہ حال کر نہ سکے دوسری نظر پہلو میں بیٹھ
चश्म तर हम लेने आए हैं तुम्हें बेटा, उठो 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 ज़मीन गर्भ से बेटा, उठो उठो। कासिम तुम्हारी माँ को तुम्हारा है इंतजार, है मैं के दर पे बाली सकीना है बेकरार। दादा का नाम लेके उठो मेरे जानिसार, सोते नहीं है खाक पे दूल्हा, उठो उठो सोते नहीं है खाक पे दूल्हा, उठो उठो। हम लेने आए हैं तुम्हें बेटा, उठो उठो हम लेने आए हैं तुम्हें बेटा, उठो उठो। फौजे सितम शहार बड़ा जुल्म कर गई, या फूल से बदन पे कयामत गुजर गई। भाई की यादगार ज़मीं पर बिखर गई, दिल खून हो रहा है जजा का, उठो उठो दिल खून हो रहा है हमारा, उठो 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 ज़मीन गर्भ से बेटा, उठो 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 ज़मीन गर्भ से बेटा, उठो उठो। तुमने मुझे मदद तो पुकारा था मैं लगा, परवाह सका नवा पे शर्मिंदा है जजा। बारी पे अब तुम्हारी हूँ रोता खड़ा हुआ, तो अपने गम में मुझे को दिलासा, उठो उठो दो अपने गम में मुझे को दिलासा, उठो उठो। हमको ज़मीन गर्भ से बेटा, उठो उठो हम लेने आए हैं तुम्हें बेटा, उठो उठो। हुसैन 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 में बोलिए फिजा, जाके ख़ैमे में बोलिए फिजा। लाश आती है इब्ने हसन की, गोद में लाते हैं शाहे वाला, गोद में लाते हैं शाहे वाला। लाश आती है इब्ने हसन की, जाके ख़ैमे में बोलिए फिजा, जाके ख़ैमे में बोलिए फिजा। लाश आती है इब्ने हसन की, तन पे हथियार कैसे सजे थे, ओ के रोशन अभी तो गए थे। तन पे हथियार कैसे सजे थे, ओ के रोशन अभी तो गए थे। दफतन हो गया हाय क्या, दफतन हो गया हाय क्या। लाश आती है इब्ने हसन की, गोद में लाते हैं शाहे वाला, गोद में लाते हैं शाहे वाला। लाश आती है इब्ने हसन की, जल्द मसनद बिछाऊं मैं जाकर, शाह लाते हैं रन से उठाकर। जल्द मसनद बिछाऊं मैं जाकर, शाह लाते हैं रन से उठाकर। कोई थामे जरा दर का पर्दा, कोई थामे जरा दर का पर्दा। लाश आती है इब्ने हसन की, गोद में लाते हैं शाहे वाला, गोद में लाते हैं शाहे वाला। लाश आती है इब्ने हसन की,
لائے مکہ سے خیمے میں سرور ٹکڑے ٹکڑے ابا میں اٹھا کر لائے مکہ سے خیمے میں سرور ٹکڑے ٹکڑے ابا میں اٹھا کر یوں ہی ٹکڑے جگر تھا حسن کا یوں ہی ٹکڑے جگر تھا حسن کا لاش آتی ہے ابن حسن کی گود میں لاتے ہیں شاہ والا گود میں لاتے ہیں شاہ والا لاش آتی ہے ابن حسن کی حسین 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 السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا خديجة الكبرى المؤمنين السلام عليكما يا حسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا محمد بن علي الباقر السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليك يا محمد بن علي التقي السلام عليك يا علي بن محمد النقي السلام عليك يا حسن بن علي العسكري السلام عليك يا حجة الله يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان من فتنة الزمان السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليكما يا زينب أم كلثوم السلام عليكم يا سائر شهداء كربلاء وأسيران كربلاء جميعا